ابو نواس ایرانی پہلوان پیلا کو ہرانے کے بعد حوازن کے پاس آیا اور کہا، اب تم مسلح ہو کر میدان میں اترو، تمہارے مقابلے میں ایک تومان باشی آ رہا ہے۔ حوازن علیحدہ ہوا، اپنے جسم پر زرہ اس نے پہلے ہی پہن رکھی تھی، سر پر خود رکھا، اپنی ڈھال اور چمکتی ہوئی وزنی تلوار لہرائی، ایک دبدبے اور وقار کے ساتھ وہ میدان میں اترا۔ مخالف سمت سے ایک مسلح تاتاری بھی میدان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور چمکتی ہوئی دو تلواریں ڈھالوں سے ٹکرا کر شور کرنے لگی۔ تاتاری بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، جبکہ حوازن نے ہلکے پھلکے وار کر کے اپنے آپ کو صرف گریز اور بچاؤ تک محدود رکھا ہوا تھا۔ اس موقع پر ارد گرد بیٹھے ہزاروں تاتاریوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کا تاتاری جیت جائے گا۔ اوغدائی تک نے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا، یہ ترک ہمارے تومان باشی سے مار کھا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے لڑنے کے اس طریقے میں کوئی راز پنہا نہیں۔ صرف ابو نواس ہی اس کی کارکردگی پر مسکرا رہا تھا۔ جب تاتاری میں تھکاوٹ کے آثار پیدا ہونے لگے، حوازن اس بھوکے شیر کی طرح بفر گیا جس کی کچھار میں شکار خود بخود گھسایا ہو۔ گریز، بچاؤ اور دفاع کے سارے حربوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ جان لیوا حملوں پر اتر آیا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا گویا اس کی تلوار سے شرارے اٹھ رہے ہوں اور کسی نے اس کے جسم میں برق بھر دی ہو۔ وہ ایسے خطرناک اور جان لیوا حملے کرنے لگا تھا جس کی اس سے امید تک نہ کی جا سکتی تھی۔ اس کی تلوار فضاؤں میں حملہ کرتی ہوئی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ وہ اب اس تومان باشی کو اپنے آگے آگے یوں بھگا رہا تھا جس طرح بھوکے بھیڑیے کے سامنے کمزور اور بزدل لومڑی بھاگتی ہے۔ حوازن ایک جگہ رکا، دو خطرناک وار تاتاری پر کیے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے اپنی ڈھال پر لیا تھا۔ حوازن نے آخری وار کرنے کے بعد اپنی تلوار اس کی ڈھال پر ہی رہنے دی اور اپنی ڈھال کے ساتھ تاتاری کے جسم کے مختلف حصوں پر ضربے لگانا شروع کر دی۔ تاتاری کو اپنی تلوار سے حملہ کرنے کی ہوش ہی نہ رہی تھی اور حوازن کی ڈھال کی ضربوں سے اس کے جسم پر زرہ ہونے کے باوجود اس کے دونوں شانے پھٹ گئے تھے اور خون بہنے لگا تھا۔ حوازن کی صرف چند اور ضربیں وہ برداشت کر سکا اور زمین پر گر گیا۔ حوازن نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور میدان سے نکل کر ابو نواس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ تاتاری سپاہی میدان میں داخل ہوئے اور اس تومان باشی کو اٹھا کر لے گئے۔ اوغدائی کے اشارے پر صوبدائی کو اپنے پاس بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے واپس آ کر ابو نواس سے پوچھا، خاقان پوچھتا ہے کیا تم دشت کے ریچھ سے ابھی لڑنے کو تیار ہو؟ ابو نواس نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ تو پھر میدان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ابو نواس نے اپنے بازو پر چمڑے کے جوشن پہن لیے جن پر جگہ جگہ لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ میدان کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ تاتاری ریچھ کا پنجرا گھسیٹتے ہوئے میدان میں لے آئے۔ 20 مسلح تاتاری سپاہی ابو نواس اور ریچھ کے پنجرے کے گرد اس احتیاط کے تحت حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے کہ مبادہ ریچھ میدان سے نکل کر تماشائیوں پر حملہ کر دے۔ جو ہی پنجرے کا دروازہ کھلا اور ریچھ غراتا ہوا باہر نکلا، ابو نواس نے اسے برہم کرنے کی اور برانگیختہ کرنے کے لیے اس کے نتنوں پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ریچھ فوراً پچھلے دونوں پنجے ہوا میں مارتا ہوا ابو نواس پر حملہ آور ہوا۔ ابو نواس آگے بڑھا، اپنا بایاں بازو جس پر لوہے کی پتریاں لگی ہوئی تھی اور جوشن چڑھا ہوا تھا ریچھ کے منہ میں ڈال دیا۔ ریچھ لوہے کی پتریاں چبانے لگا اور اس دوران میں ابو نواس نے کئی سخت اور فولادی مکے ریچھ کے پیٹ کے نچلے نازک حصے میں مارے۔ ریچھ بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ ابو نواس اب بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے ریچھ کے کندھوں پر جمائے، ہوا میں اچھل کر اس کے اوپر سے لہراتا ہوا ریچھ کے پچھلے حصے میں آیا اور اپنے دونوں ہاتھ سختی سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر اپنے آہنی گھٹنوں کی سخت ضربیں لگانے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ ریچھ نڈھال ہونے لگا ہے تو اس نے اپنے دونوں بازوں کا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ریچھ کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا
اور میدان سے باہر نکل آیا۔ صوبودائی ایک بار پھر ابو نواس اور حوازن کو عقدائی کے پاس لے گیا۔ عقدائی نے دونوں سے ہاتھ ملا کر مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنے دل میں تم دونوں کا جو معیار مقرر کیا تھا، تم دونوں اس پر پورا اترے ہو۔ میں تم دونوں کو اپنے لشکر میں تومان باشی کے عہدے پر فائز کرتا ہوں، اور تاتاری لشکر میں ایک غیر تاتاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب تم دشت میں آرام کرو، ایک ماہ بعد پھر تمہارے مقابلے ہوں گے۔ صوبودائی، ان کی رہائش کا ایسا ہی بندوبست کرو جیسا ہمارے تومان باشیوں کا ہوتا ہے۔ عقدائی اپنی بیوی اور بھائی کے ساتھ چلا گیا۔ تماشائی بھی اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف جانے لگے۔ اپنی جگہ واپس آ کر جو ہی ابو نواس نے کرسی پر پڑے اپنے کپڑے اٹھا کر پہننا چاہے، ایک نوعمر تاتاری لڑکی اس کے قریب آئی، ایک رومال ابو نواس کی چمڑے کی بنیاد میں اڑستے ہوئے کہا، تمہاری کامیابی پر میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ ابو نواس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، جس کے بال اس کے گھٹنوں تک لمبے تھے، جس میں اس نے سونے کے پھول گوندھ رکھے تھے۔ وہ بھیڑ کے چمڑے کی اونچی اڑی والے جوتے اور شوخ رنگ کا چمڑے کا پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ وہ صرف لمحہ بھر کو ابو نواس کے سامنے رکی، پھر برفانی رنڈیر کی طرح بھاگتی ہوئی دوسری عورتوں میں مل کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابو نواس نے رومال اپنی بنیاد کے اندر سے کھینچا۔ وہ ایک تہہ کیا ہوا باریک کپڑے کا رومال تھا جس سے دھیمی دھیمی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ رومال کو غور سے دیکھتے ہوئے ابو نواس چونک پڑا۔ رومال پر اسے کوئی تحریر دکھائی دی تھی۔ ابو نواس نے رومال کھول کر دیکھا، اس پر باریک رسم الخط کے ساتھ ترکی میں لکھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تم دونوں کی فتح یقیناً عظیم ہے، لیکن اس سے تمہارے مخالفین میں حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ آمادہ فساد ہو کر تنہائی میں تم دونوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے تم دونوں محتاط رہو۔ جہاں تمہارے حاسد ہیں وہاں تمہارے مداح بھی ہیں، جو ہر لمحہ تم دونوں کی حفاظت کریں گے۔ ابو نواس نے کپڑے پہنے اور خط کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اتنی دیر تک صوبودائی وہاں آ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ خیموں کے شہر میں آئے، اور دونوں کے لیے دو ایسے خیموں کا بندوبست کیا گیا جیسے تاتاری تومان باشی کا خیمہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں خیمے ان خیموں کے قریب تھے جن کے اندر چنگیز خان کی سب سے چھوٹے بیٹے تولائی خان کی بیوہ سیوراقتی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ رہتی تھی۔ صوبودائی جب انہیں ان کے خیمے دکھا کر چلا گیا تو ابو نواس نے حوازن سے کہا، جس لڑکی نے ہمیں محتاط رہنے کو کہا ہے، اس کے الفاظ میں درد اور سچائی کی جھلک ہے۔ رات کے وقت اپنے اپنے خیمے میں سونے کے بجائے کیا ہمیں ایک ہی خیمے میں نہ سونا چاہیے؟ حوازن نے اس کی تائید کی، رات کو ہمیں ایک خیمے میں باری باری سونا چاہیے۔ اس لڑکی کی تنبیہ کے مطابق ہمیں ضرور محتاط رہنا چاہیے، لیکن ایک بات میں نہیں سمجھ سکا، کیا کوئی تاتاری لڑکی بھی مسلمان ہو سکتی ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بہرحال بعد میں اس کی تصدیق کریں گے۔ دونوں ایک ہی خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے روز شام سے پہلے ابو نواس اور حوازن اپنے خیمے سے نکلے۔ ان کے سامنے تاتاریوں کے مردم خیز دشت میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی پوری سمور کے گنبد نما خیمے تھے۔ دشت میں اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی۔ ہوا کی مار سے جھیل بیکال کا پانی جھاگ بن رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی موجیں کناروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جب وہ دونوں دریائے کیرولان کے قریب طاقت کے پہاڑ برخان کالدون کی طرف جا رہے تھے، جس کے اوپر سنوبر کے گھنے درختوں کے اندر چنگیز خان کی قبر ہے، تو انہوں نے دیکھا صحرائے گوبی کی طرف سے تاتاریوں کا کوئی کارواں دشت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس کے پیچھے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ آندھی کی ریت سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ کارواں کے اندر نقارے بج رہے تھے جو زینوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور نقارے بجا کر وہ ریگستان کے بھوتوں کو بھگاتے تھے۔ ابو نواس اور حوازن پھر آگے بڑھنے لگے۔ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین ٹینڈرا سے مختلف انواع کے پرندے
طاقت کے پہاڑ برخان کالدون پر صنوبر کے درختوں میں آ کر پناہ لے رہے تھے۔ درخت کے بیچوں بیچ انہیں کسی کے گیت گانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی گا رہا تھا پرانے گیت جنہیں وہ دونوں سمجھ نہ سکتے تھے، اس لیے کہ گانے والا دور تھا اور آواز مدھم سی تھی۔ جب وہ چنگیز خان کی قبر کے پاس کھڑے تھے تو فضاؤں کو چیرتا ہوا بھاری آہنی نوک کا ایک تیر ابو نواز کے قریب آ کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ دونوں نے جب اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا تو وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے انہیں محتاط رہنے کے لیے رومال پر خط لکھ کر دیا تھا۔ اس کا حسن لال بدخشاں جیسا تھا اور اس کے چہرے پر حیات بخش مسکراہٹ تھی۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں صنوبر کے درختوں تلے کھڑی وہ طائر فردوس لگ رہی تھی۔ پھر اس نے کمان کندھے پر لٹکائی اور رنڈیر کی طرح بھاگتی ہوئی گنبد نما خیموں کی طرف چلی گئی۔ ابو نواز نے تیر کھینچا۔ اس کے سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جس پر یہ تحریر تھی: آج رات تم دونوں سیوراقتی کے خیمے میں آؤ، وہ تم سے اہم بات کرے گی جس میں تم دونوں کی بھی بہتری ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے اور تمہارے خیموں کے سامنے سے جلتی ہوئی ایک مشل گزرے، اس مشل کے پیچھے پیچھے تم دونوں سیوراقتی کے یورت میں آ جانا۔ ابو نواز نے کپڑا تہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور وہ دونوں واپس چل دیے۔ جب وہ خیموں میں واپس آئے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے جن کے گرد بیٹھ کر تاتاری بوڑھے داستان گوؤں سے بھیڑیے کی نیلی مادہ کی منسوب کہانیاں سن رہے تھے جو ان کی مورث اعلیٰ تھی۔ کچھ داستان گر پرانے وقتوں کے ان انسانوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے جو خبیث ارواح سے لڑا کرتے تھے۔ ابو نواز اور حوازن وہاں رکنے کے بجائے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ابو نواز اور حوازن اپنے خیمے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر قطب شمالی سے اٹھ کر ٹینڈرا اور سائبیریا کے میدانوں سے سر ٹکرا کر آتی ہوئی برف کی سی ٹھنڈی ہوائیں شور مچا رہی تھی۔ خیمے پھڑ پھڑا رہے تھے اور صنوبر کے بلند و بالا درخت ان بھیڑیوں جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے جن کے پیچھے خبیث روحیں ان کے شکار کرنے کو دوڑ رہی ہوں۔ ابو نواز چونک کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے خیمے پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو۔ اسے خیمے سے باہر روشنی دکھائی دی تھی۔ حوازن بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں خیمے کا پردہ کھول کر باہر نکلے۔ ان سے تھوڑی دور آگے سیاہ رنگ کا ایک ہیولا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ایک مشل تھی جو تیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہی تھی اور بجھتے بجھتے پھر جل اٹھتی تھی۔ وہ دونوں اس مشل بردار کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چند خیموں کے پاس سے گزرنے کے بعد مشل بردار ایک ایسے خیمے کے پاس رک گیا جو ایک مکان کی طرح بڑا اور وسیع تھا۔ وہ بھی اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مشل بردار جو ایک دراز کا تاتاری تھا رازدارانہ لہجے میں بولا: اندر چلے جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو نواز اور حوازن نے مشل کی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کوئی فیصلہ کیا، پھر اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پردہ اٹھا کر خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں سامنے سیوراقتی بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک ایسی عورت تھی جس کی شکل سیوراقتی سے ملتی تھی۔ اس عورت کے دائیں طرف دو لڑکیاں تھیں، ان کی شکلیں آپس میں ملتی تھی، شاید بہنیں ہوں۔ ان میں سے ایک تو وہی تھی جس نے ابو نواز اور حوازن کو سیوراقتی کے خیمے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ دوسری کوئی اور تھی۔ سیوراقتی کے بائیں طرف اس کے چاروں بیٹے منگو، قبلائی، ہلاکو اور ادیک بوغا بیٹھے تھے۔ ابو نواز اور حوازن جو ہی خیمے میں داخل ہوئے، سیوراقتی کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ سیوراقتی نے آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اپنے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ میری بہن ہے۔ پھر اس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ دونوں میری بہن کی لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے وہ جو تمہیں پیغام پہنچاتی ہے اس کا نام کولان ہے، دوسری اس سے چھوٹی ہے، اس کا نام ہمورا ہے۔ 6 برس قبل یہ دونوں بہنیں مسلمان ہو گئی تھیں، تاہم میں اور میری بہن نستوری عیسائی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے مسلمانوں سے ہمدردی ہے۔ میں انہیں اچھا سمجھتی ہوں کیونکہ میں امالیک کے باغیچوں میں مسلمانوں کے اندر رہی ہوں اور وہیں میرے بچے تعلیم پاتے رہے ہیں۔
ابو نواس نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، لیکن ہم دونوں کو کس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے؟ سیورکتی نے بغیر کسی تمہید کے کہہ دیا، تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتی ہوں۔ کیسا سودا؟ ہمارا ایک لشکر عنقریب مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ اس میں چغتائی اور اوغدائی بھی اپنے لڑکوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا منگو بھی اس لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے شامل ہو کر نام پیدا کرے۔ تم دونوں اس کے محافظ کے طور پر کام کرو اور اسے بہتر جنگی تربیت بھی دیتے رہو۔ کیا اوغدائی ہمیں دشت سے نکلنے دے گا؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے واپس جانے کی اجازت لی مگر وہ نہیں مانا۔ لشکر کے ساتھ تم دونوں کو روانہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں۔ کیا؟ مغربی مہم میں حصہ لینے کے بعد ہم دونوں قفقاز کے راستے مصر کی طرف گھر روانہ ہو جائیں گے۔ کیا تم دونوں واپس یہاں آنا پسند نہ کرو گے؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ ہم ہر جگہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ سیورکتی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ابو نواس حوازن کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے خیمے کے پاس آئے تو ان کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ انہوں نے مڑ کر جب دیکھا تو وہ کولان تھی۔ قریب آ کر ابو نواس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے میٹھی اور سہانی آواز میں کہا، کیا کل صبح تم مجھے برخان کالدون کی چوٹی پر ملو گے؟ پھر وہ واپس مڑی اور بھاگتے ہوئے کہا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ اندھیرے میں کولان جب ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ دونوں بھی اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے روز حوازن اپنے خیمے میں ہی رہا، تاہم ابو نواس برخان کالدون کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو اس نے دیکھا وہاں ایک پتھر پر کولان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہاڑ کے پس منظر میں دریائے کیرولان کی سرکس موجیں کناروں سے ٹکرا رہی تھی اور ان کی پشت پر جھیل بیکال کا نیلا اور شفاف پانی چمک رہا تھا۔ کولان کے قریب آ کر ابو نواس نے پوچھا، تم نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ کولان نے اپنے سامنے ایک دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو پھر بتاتی ہوں۔ ابو نواس بیٹھ گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا تم جانتے ہو میں مسلمان ہوں؟ ہاں مجھے علم ہے۔ تو پھر میں پوچھتی ہوں تم اس دشت میں کس ارادے سے آئے ہو؟ ابو نواس چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہارا راز افشا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری رازدار رہوں گی اور ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے۔ کیا تمہارا تعلق بغداد سے ہے؟ نہیں، میرا بغداد سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم قاہرہ کے جاسوس ہو؟ نہیں۔ تو پھر قلعہ الموت کے فدائی ہوگے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کس مقصد کے تحت اس دشت میں داخل ہوئے ہو؟ اگر تمہارا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تو پھر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سمجھوں گی تم نے مجھے مایوس کیا ہے اور مسلمان سو رہے ہیں، جبکہ شاہ فرانس تاتاریوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اب تک راہبوں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس بھیج چکا ہے۔ میرا یہاں آنا ایک راز ہے۔ کولان نے چوک کر پوچھا، کیا تم مجھے اس راز سے آگاہ نہ کرو گے؟ یہ راز صرف میں ایسی لڑکی سے کہہ سکتا ہوں جو میری بیوی بننا پسند کرے، اور یہ راز صرف راز ہی نہیں بلکہ ایک انوکھی داستان بھی ہے۔ اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند نہ کروں تو پھر یہ انوکھی داستان اپنے سینے میں چھپائے میں مصر کی طرف لوٹ جاؤں گا، جہاں میرا آقا کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کیا تم غلام ہو؟ نہیں۔ پھر تم نے اپنے کس آقا کا ذکر کیا ہے؟ وہ میرا آقا ہی نہیں، میرا محسن، میرا دوست اور میرا بھائی بھی ہے۔ کیا وہ کوئی مشہور ہستی ہے؟ ہاں، وہ ایک بے بدل جرنیل ہے۔ جب وہ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی تلوار کی ضرب سے زمین کا سینہ دہل جاتا ہے۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے
وہ کائی گھاس اور جھاڑیاں سون کر بتا سکتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ وہ ایک ایسا شیر ہے جو اپنے جنگل کے سارے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ایک عقاب ہے جس کی پرواز لامتناہی ہے۔ تم اسے میری قوم کا ایک گمنام مجاہد کہہ سکتی ہو۔ کیا وہ تم سے بھی طاقتور ہے؟ ہاں، کولان نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری بیوی پسند نہ کروں، اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں تو کیا تم وہ انوکھی داستان مجھ سے کہہ دو گے؟ ضرور کہہ دوں گا۔ تو پھر سنو ابو نواس، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میری چھوٹی بہن تمہارے ساتھی سے محبت کرتی ہے۔ کیا اب وہ انوکھی داستان تم مجھ سے کہہ دو گے؟ پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو۔ پوچھو۔ اگر کبھی تاتاری مسلمانوں سے ٹکرائیں تو تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ لڑکی بولی، سنو، میں پہلے مسلمان ہوں پھر تاتاری۔ ایسی اگر کوئی جنگ ہو تو میری ہمدردی اپنی مسلم قوم کے ساتھ ہوں گی۔ اوغدائی تاتاریوں کا خاقان اور میرا رشتہ دار ہے، لیکن میری نگاہوں میں ایک حقیر ترین مسلم سپاہی اوغدائی سے زیادہ افضل اور عزیز ہے۔ سنو، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ملت اسلامیہ سے ایک رشتہ ہے، ایک ایسا ناتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب تم دشت میں داخل ہوئے تھے اور مجھے خبر ہوئی تھی کہ دو مسلمان پہلوان مقابلے کی غرض سے دشت میں داخل ہوئے ہیں، تو یقین جانو میں اور میری چھوٹی بہن رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں تم دونوں کی کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ابو نواس نے دیکھا کولان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابو نواس نے اس کا کندھا تھامتے ہوئے کہا، سنو کولان، میرا تعلق مسلمانوں کے اس گروہ سے ہے جسے لوگ موت کے مسافر کہتے ہیں۔ یقیناً تم نے بھی اس گروہ کے متعلق سنا ہوگا۔ ہاں، دشت میں اس گروہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، لیکن کسی کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں۔ دشت میں اکثر اس گروہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں، حالانکہ وہ تاتاریوں کو دستوں کو کئی بار شکست دے چکے ہیں۔ اس گروہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں اور حوازن دونوں سالار اعلیٰ کے نائب ہیں۔ سالار اعلیٰ کون ہے؟ وہ ایک عرب ہے اور اس کا نام عمیر بن خزام ہے۔ وہ، میں اور حوازن تینوں ہی بخارا کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے چنگیز خان کے سپاہیوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کیا۔ اس وقت ہم تینوں بچے تھے۔ عمیر کی ماں کو اس کے سامنے زمین پر لٹا کر تلوار سے اس کے جسم کے 4 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے بخارا کے قاضی بدر الدین اور امام رکن الدین کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہم تینوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ہمارے گھروں کے سب افراد قتل کر دیے گئے، جن میں عمیر کی ماں، ایک بھائی اور بہن تھی۔ میرے ماں باپ اور 2 بہنیں ماری گئی۔ حوازن کے ماں باپ اور 2 جوان بھائی قتل کیے گئے۔ صرف ہم تینوں کو لے کر عمیر کا باپ خزام وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے گھر مسلمان جوانوں کو جمع کیا اور موت کے مسافروں کے گروہ کی بنیاد رکھی۔ ابو نواس نے دیکھا کہ کولان رو رہی ہے اور آنسو اس کی قمیص کو تر کر رہے ہیں۔ ابو نواس نے پوچھا، کولان، کیا یہ ظلم نہ تھا؟ کولان نے ہچکیوں میں کہا، یہ بربریت ہے۔ چنگیز خان انسان نہیں، درندہ تھا۔ بس یہی ہے وہ راز اور انوکھی داستان جو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ کولان کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ڈھلوان سے ایک تاتاری سپاہی نمودار ہوا۔ کولان خاموش رہی۔ سپاہی نے قریب آ کر ابو نواس سے کہا، تمہیں خاقان نے بلایا ہے۔ ابو نواس اور کولان خیموں کی طرف چل پڑے۔ کولان اپنے خیمے میں چلی گئی اور نواس اس سپاہی کے ساتھ اوغدائی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اندر حوازن، سوراقتی اور سوگدائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نواس بھی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ اوغدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی کی بیوی سوراقتی چاہتی ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کی دونوں لڑکیوں کی شادی تم دونوں سے کر دے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ کیا تمہیں رشتے پسند ہیں؟ ابو نواس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں انکار کی جرت کیوں کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ سوراقتی چاہتی ہے
کہ تم دونوں منگو کے ہمراہ ہمارے اس لشکر کے ساتھ جاؤ جو مغربی یورپ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن وہیں سے تم اپنے گھر جا کر اس پہلوان کو بھی اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گے جسے تم دونوں اپنا استاد کہتے ہو اور جس کا نام تم نے عمیر بتایا تھا۔ کیا تم اس کا وعدہ کرتے ہو؟ ابو نواس نے دونوں ہاتھ چھاتی پر باندھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب تم دونوں اپنے خیمے میں چلے جاؤ کیونکہ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ ابو نواس اور حوازن اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شام سے پہلے پہلے ابو نواس کی شادی کولان سے اور حوازن کی شادی حمورہ سے ہو گئی۔ نکاح اس نے عبد الرحمن نام کے ایک مسلمان سے پڑھایا جو تتاری سلطنت میں مالیات کا مشیر تھا، اور عقدائی کے بعد اس کے بیٹے کولوک نے اسے اور ایک ایرانی کنیز فاطمہ کو اپنے مشیروں کے ٹھکانے پر قتل کر دیا تھا۔